السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، اس وقت میں پاکستان کے ایک ایسے نیشنل ہیرو کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو آج تک کسی پاکستانی نے سر انجام نہیں دیا۔ دنیا میں 8000 میٹر کی 14 اونچی اور بلند پہاڑیاں ہیں۔ سرباز خان نے وہ تمام کی تمام سر کر رکھی ہیں۔ گورنمنٹ نے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی جو ہے وہ نواز رکھا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں ہم موجود ہیں، یہاں پہ ان کی صلاحیتوں کو اور ان کے ساتھ ان کے جو دوست ہیں شہروز کاشف، ان کو آنر کرنے کے لیے پیٹو کی جانب سے ایک تقریب کا انہتمام کیا گیا ہے۔ آئیے ساری کہانی جو ہے سرباز خان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جرنی کا آغاز کیسے کیا، کون کون سے اعزازات حاصل کیے اور کون سی ایسی پہاڑی تھی جس نے انہیں مشکل میں ڈالا اور کس پہاڑی کو سرباز خان نے مشکل میں ڈالا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو اپنی جرنی کا بتائیے گا، کہاں سے آغاز کیا، کیسے شوق پیدا ہوا، کس کو دیکھ کے موٹیویشن ملی؟ دنیا میں 8000 سے میٹر بلند چوٹیاں 14 ہے، جن میں سے 5 پاکستان میں اور 7 نیپال میں، 2 چائنا تبت میں ہے۔ تو موٹیویشن کی جہاں پہ ذکر آتی ہے تو پاکستان میں کلائمبنگ کا جو تاریخ ہے وہ گلگت بلتستان اور وہ ہنزا سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ وہ پہلی اسینٹ ہو ننگا پربت کی یا پہلی اسینٹ ہو K2 کی، جو کہ 1953 اور 54 میں پہلی اسینٹ ہوئی ہے۔ اس میں ہمارا ایک مہدی، دادو مہدی ہم اسے کہتے ہیں، ہنزا حسن آباد سے تھے۔ اور اس کے بعد نذیر صابر، اشرف امان، اس طرح کے بہت سارے لیجنڈ، سمینہ، رجب استاد، مہربان، اس طرح کے ایسے کلائمبرز ہنزا سے نکلے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کے نقش قدم پہ ان کو ہی وہ سمجھ کے آج میں نے سٹارٹ کیا تھا 2016-17 میں کلائمبنگ، اور ننگا پربت سے میری شروعات ہوئی، جا کے چائنا تبت میں میرے اختتام آخری پیک کے میں نے ماؤنٹ شیشا پاما کی۔ 8 سال کے عرصے میں نے یہ اعزاز حاصل کی۔ اس سے پہلے کسی پاکستانی نے تھے بہت اچھے کلائمبر، بہت قابل کلائمبر تھے، لیکن ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ تو اوپر والے نے، قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اپورچونیٹی سے مجھے نوازا اور میں نے اس کو اچیو کیا اور میں پہلا پاکستانی کا۔ سر وہ 14 جو ہے وہ پہاڑیاں، ان کے بارے میں بتائیے گا، وہ کون کون سی تھی، کس سے آغاز کیا، کس نے مشکل میں ڈالا اور کون سی پہاڑی آپ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی؟ ہر پہاڑ کا ایک الگ ڈیفیکلٹی لیول ہے اور سختیاں، آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں میں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کب موسم چینج ہو، کب اوپر سے برف ٹوٹے، کب برف پڑے۔ تو ہر پیک کا ایک الگ ڈیفیکلٹی لیول ہے۔ پاکستان میں جو K2 کا نام آپ نے سنا ہوگا، ننگا پربت، گشبرومنگ، گشبروم 2، براڈ پیک، اور دنیا کا ہائیسٹ ماؤنٹین ماؤنٹ ایوریسٹ، اناپورنا، اس طرح کے اور بھی پیکس ہے جو کہ نیپال میں اور چائنا میں ہے۔ تو ان سب پہ پاکستانی پرچم لہرانا میرے لیے ایک خواب تھا، اور آج 8 سال بعد اس خواب کی تکمیل تک میں نے پہنچایا، اور پاکستانیوں کی دعاؤں سے، اپنے ماں باپ کی اور یار دوستوں کی سپورٹ سے الحمدللہ۔ سر یہ بہت مہنگا اور مشکل شوق ہے۔ پاکستان کا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے، لیکن ہمارا بچہ کرکٹ کھیلتا ہے۔ تو یہ اتنا مہنگا شوق، اتنا مشکل شوق کیسے پال لیا؟ کس کو دیکھ کے موٹیویشن ملی تھی؟ ہاں، ابھی دیکھیں نا کہ اگر دیکھا جائے تو کرکٹ کے لیے ایک گراؤنڈ چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ آلریڈی اللہ نے، قدرت نے ایک گراؤنڈ دیا ہوا ہے، ماؤنٹینس۔ نیپال میں دیکھیں تو اتنا زیادہ ان کا ٹوریزم کا جو ان کا سورس آف، تقریباً گورنمنٹ کا ہی سورس آف انکم جو ہے وہ 60 سے 70% ان کا وہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ٹوریزم سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس آلریڈی قدرت نے ایک گراؤنڈ دیا ہوا ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہے، تو ان کو یوٹیلائز کر کے لوگوں کو، باہر کے لوگ دنیا کو یہاں پہ دکھانے لے آئے ہیں، اور اسی سے ہم اپنا گلگت بلتستان کو اور پاکستان کا تقدیر بدل سکتے ہیں۔ سر آپ نے اتنی مشکل جو ہے وہ پہاڑیاں سر کی ہیں، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کون کون سی ہرڈلز اس سارے راستے میں آئیں؟ ہڈل تو ہر قدم پہ آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ پہلی غلطی، ہم کلائمبنگ میں کہتے ہیں کہ پہلی غلطی آخری غلطی، تو وہ سمجھ کے ہم کلائمب کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مجھے میرا کسی بھی کلائمبر کا 14 کمپلیٹ کرنے کے بعد ہاتھ کے انگلیاں اور پاؤں سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اس کے علاوہ آپ ذاتی زندگی میں، آپ کے بہت سارے فینس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کلائمبنگ کے علاوہ کیا کرتے ہیں، آپ کی نجی مصروفیات کیا ہوتے ہیں، آپ کی اس کے علاوہ کیا کیا شوق ہے؟ اس کے علاوہ میں نے نیشنل کے لیے والی بال اور اس طرح کے اسپورٹس سے میں بچپن سے میں منسلک رہا ہوں۔ اسپورٹس سے خاص کر میرے پسندیدہ گیم والی بال ہے۔ اس کے علاوہ میں نیٹ بال کھیلتا ہوں، ٹینس کھیلتا ہوں، اور میری اپنی کمپنی ہے، میں اپنا وہاں سے سورس آف انکم وہاں وہی ہے کہ باہر سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور مختلف جگہوں کا سیر کراتے ہیں، اور وہی میرا پیشہ بھی ہے، اور جو میرا کام ہے وہی میرا۔ آپ کے علاقے کے 2 بہت بڑے نام، علی صد پارہ اور ساجد علی صد پارہ، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت لوگ ان کے فینز ہیں، آپ کی ملاقات ہے ان سے، کیسے لوگ تھے، ان سے کیا کیا سیکھا اور کیا موٹیویشن ملی آپ؟ ساجد کی بات کریں تو ساجد بہت بعد میں آیا، 2018-19 میں آیا ہے، لیکن علی بھائی کو میں سنس 2005 سے میں جانتا ہوں۔ جب میں ایز اے پورٹر جاتا تھا، اس میں وہ ہمارا پورٹر سردار ہوتے تھے۔
تو مجھے پہلا پیک ہی مجھے علی بھائی کے ساتھ کلائم کرنے کا موقع ملا، جو کہ دنیا کی پہلی آٹومیشن تھی ننگا پروت کی. اس کے بعد بھی ہم نے 3-4 پیکس ہم نے ساتھ کلائم کی. علی بھائی وہ واحد کہہ سکتے ہیں کلائمبر تھے پاکستان کے جو ٹیکنیکلی بہت اپنے وقت کے بہت منجے ہوئے کھلاڑی سمجھے جاتے تھے، اور تھا بھی کیونکہ میں نے پرسنل اس کے ساتھ کلائم کیا ہے. سر سب سے پہلے تو مجھے آج کی تقریب کے حوالے سے بتائیے گا، تقریب کس بارے میں ہے اور کیوں کروائی جا رہی ہے، اور اس میں کون کون سے جو مہمان ہیں نیشنل سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ کون موجود ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بیسکلی یہ ہماری ایک ٹریڈ باڈی ہے ٹور آپریٹرز کی. بیسکلی جو جتنے بھی لائسنس ٹور آپریٹرز ہیں پاکستان میں، جن کے پاس DTS لائسنس ہولڈرز ہے بیسکلی، ان کا ایک ہماری ایک باڈی ہے، ریگولیٹری باڈی ہے، جس کو ہم پارٹو کہتے ہیں، پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز. تو انہوں نے بیسکلی آج جتنے بھی ہمارے ماؤنٹینئرنگ ہیروز ہیں پاسٹ کے بھی اور پریزنٹ میں بھی، ان کو بیسکلی کائنڈ آف ٹریبیوٹ دینے کے لیے اور ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک ایفرٹ کی ہے، جس پہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں کیپٹن نیاز احمد صاحب، اور ہماری پوری ٹیم ہے، ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے، اور جتنے بھی ممبرز ہیں سارے وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور بیسکلی آج کا جو میجر ہائی لائٹ ہے وہ ہمارے 2 ماؤنٹینئرز ہیں جن کا بڑا ایک رول ہے، سرباز خان صاحب اور پھر شیروز دوسرا ایک ہمارا ایک ماؤنٹینئر ہے، جنہوں نے دنیا میں جیسا آپ کو پتہ ہے 14 8,000 ماؤنٹینز ہیں، جو 8,000 میٹر سے اوپر کے ماؤنٹینز ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان میں سے 5 صرف گلگت بلتستان پاکستان میں ہی ہے. تو اب یہ بھی دیکھ لیں کہ مین وائل اس میں کتنا پوٹینشیل ہے. تو انہوں نے 14 کے 14 یہ ایک مشن انہوں نے سکسیزفلی پل آف کیا ہے. دنیا کے جتنے بھی 14 8,000 پیکس ہیں ان کو انہوں نے سر کیا ہے اور پاکستان کا پرچم لہرایا ہے بیسک. تو یہ پورے ملک کے لیے ایک مومنٹ آف پرائڈ ہے. تو ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جتنے بھی ہمارے ٹوریزم انڈسٹری سے منسلک جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹور آپریٹرز ہیں، وہ سارے یہاں پہ آئے ہیں اور اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ویسے بھی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اچھی نیوز بہت کم ملتے ہیں، تو یقیناً ایسے نیوز سن کے ہم سب کو چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کریں، اور اس سے جو آنے والی ہماری جنریشن ہے ان کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان ٹوریزم میں، جو جتنا بھی پاکستان میں جو ٹوریزم ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو ہمارے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا اس پہ سیریس ہو کے تھوڑا اس طرح کی پالیسیز بنائیں، تھوڑے ٹورسٹ فرینڈلی پالیسیز بنائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئیں اور زیادہ پروموٹ ہو، اور نیکسٹ جنریشن میں یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو، زیادہ اور بھی لوگ اس طرف آئیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں جنہیں سر اشرف امان کہنا زیادہ بہتر سمجھوں گا، ہمارے نیشنل ہیرو جنہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو شاید دنیا میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آئے. آئیے ذرا ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آج کی سیمینار کے حوالے بھی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا، کہاں سے شروع کیا، کہاں تک پہنچے اور کون کون سے اعزاز آپ نے حاصل کیے؟ جب میں میٹرک کے امتحان دے کے میں نے ایکچوئل ماؤنٹینئرنگ شروع کیا. اس سے پہلے میں پریکٹس کرتا تھا. ماؤنٹینئرنگ سپورٹس ہمارا فیملی ٹریڈیشن ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے تو میں گیا میٹرک کے امتحان دے کے ننگا پروت پہ جرمن ایکسپیڈیشن کے ساتھ. تو مجھے لاسٹ کیمپ تک بھیجا گیا، پھر وہاں سے واپس آنا پڑا کیونکہ ویدر خراب ہو رہی تھی. تو ہم کامیاب ہو گیا، ہمارا ایکسپیڈیشن سکسیزفل ایکسپیڈیشن. جس روٹ سے اس وقت ہم لوگوں نے کلائمبنگ کیا، اب تک اسی لیڈر اسی روپ پہ اب تک ننگا پروت کلائمب کیا جا رہا ہے. 1962 سے اب تک. 1962 میں میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اس سے پہلے میں ٹریننگ کرتا تھا اپنا طور پہ. تو میں باہر الحاظ الخیال میٹرک کے امتحان دے کے میں کالج میں آ گیا. کراکرم کلب آف پاکستان کا میں ممبر بنا. لاہور آتا تھا کراچی سے ٹریننگ کے لیے، وہاں سے کاوان سوات کلائمبنگ کے لیے جاتے تھے. آخر کار کراکرم کلب آف پاکستان نے مجھے ٹرشمیر ہندوکش کے ہائیسٹ پیک ٹرشمیر پر سلیکٹ کیا گیا. اس وقت میں 21 سال کا تھا، جوان تھا. پولی ٹیکنک سیالکوٹ میں پڑھتا تھا اور پاکستان کی نمائندگی دیا. جب مجھے ہمارے کلب نے سلیکٹ کیا، مجھے لیٹر دیا آ کے منسٹر آف فارن، اس وقت آسانی نہیں تھا.
मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स आ गया, वहाँ मेरा इंटरव्यू ले लिया। उसके बाद पिंडी भेज दिया उसने कि वहाँ जाओ ISI के दफ्तर में। पता नहीं था कि ISI के दफ्तर है कहकर मुझे वहाँ गया। आर्मी के उसमें 3 ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया, बस तुम पास हो गए जाओ। उस वक़्त आसानी नहीं थी, फॉरेनर्स के साथ हर आदमी फिर नहीं सकता था। लेकिन मुझे चेकोस्लोवाकियन एक्सपीडिशन के साथ इसलिए वहाँ गया ट्रिश्मीर पे। उस वक्त चित्रार तक रास्ता नहीं था, दीर से लेके चित्रार तक हमने पोर्टर इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर गधों को इस्तेमाल किया। इस तरह बड़े मुश्किल के साथ उस एक्सपीडिशन को हमने कामयाब किया। सर, पिछले 60 साल से आपके जो मार्क किए हुए रास्ते हैं उस पर चल के लोग आज भी पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर रहे हैं, तो आज 60 साल के बाद कैसा लगता है जो रास्ते, जो ख्वाब आपने देखे, आपके शागिर्द, आपके बच्चे पूरा कर रहे हैं, तो कैसे महसूस होता है सर? मेरे शागिर्द अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे पास जो कुक थे, गाइड थे, उनको मैंने कहा कि कंपनियां खोल दिया। मैंने तंग नज़री नहीं किया। जितने स्कर्दों के, गिलगित के, चित्रार के टूर ऑपरेटर बने हैं, मेरे कंपनी से बने हैं। पाकिस्तान में सबसे पहला टूरिज़म का स्टार्ट ट्रैवल वर्ल्ड ने किया, उसमें मैंने 1.5 साल काम किया। तो उसके बाद फिर मैं गिलगित में जाकर जूनियर इंजीनियर बना। साथ साथ छुट्टियों में क्लाइंबिंग कर जाता था, ग्रुप को ले जाता था, तो शौक़ पूरा करता था। कभी साइंसदानों के साथ ग्लेशियर का रिसर्च किया मैंने। मास्टर ऑफ ऑल जैक अपनन की तरह हो गया मुझे। ग्लेशियर के साथ, साइंसदानों के साथ जाके ग्लेशियर पे रिसर्च किया, ह्यूमन रेसिस पे रिसर्च किया, जियोलॉजी पे रिसर्च किया, क्लाइंबर्स को लीड किया। करते करते 67 आ गया, 77 आ गया। 62 से 77 तक मैं क्लाइंबिंग करता गया। तो मुझे मौका मिला 77 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए। उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने क्लाइंब किया, सक्सेस हो गया। बल्कि सक्सेस क्या, बॉटलनेक्स मेरे साथ एक क्लाइंबर K2 के समिट से मेरे साथ उतर के नीचे बैठा। मैंने देखा बॉटलनेक पे आके कि वो पीछे पड़ा हुआ है। दोबारा मैंने क्लाइंब किया, जाके उसको ज़िंदा लाया। अच्छा, और रात के आधी रात को फिर नीचे लेके मैं, हमारे दोस्त थे, बर्फ़बारी हो रही थी, कहा कि जगह नहीं है। मैं उसी बर्फ़बारी उसमें सेकंड कैंप पे पहुंचा रात को। सारी रात चल के खाए पिए बगैर, कोई 24 घंटे मैंने खाया पिए बगैर क्लाइंबिंग किया।